أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارک وسلم۔ یہ اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، جو کوشش ہم آپ کے کلام کو سمجھنے کی کر رہے ہیں اس تمام میں آسانیاں فرما دیجیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو صحیح فہم عطا فرمائیے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے 3 کلاسز لگے تھے یہ آیت نمبر 196 کے لیے، اور جتنا بھی ہم کام کیے ہیں میرے خیال میں اٹس ناٹ مور دین 20% بھی اس آیت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس میں اتنے مسائل ہیں، اتنی باتیں لکھی گئی ہیں کہ اس کو سب کو بیان کریں گے۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے ہی تمام حضرات کو یہ احساس ہوگا کہ جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بعض روایتوں میں سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے 8 سال لگے، بعض روایتوں میں 2.5 سال لگے، تو کیسے لگے ہوں گے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم کافی تفصیل سے تھوڑی بڑی ضرورت تھی، لیکن یہ 8 آیتوں کا ایک جز تھا جس کے اوپر ہم 3 کلاسز تو کر دیے، شاید آج کی کلاس کا بھی کچھ حصہ اس میں چلا جائے گا۔ کوئی ڈاؤٹ تھے اس کا جواب دے کے انشاءاللہ نیچے سے مگر یاد رکھیے کہ اس کا پورا حق ادا نہیں ہوا ہے، اتنے اور مسائل ہیں، بے شمار مسائل اس میں نکلتے ہیں، اور اب اس کو ہم ڈسکس کرنے کی بجائے جب کوئی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اب یہاں پر موئز کا ایک ڈاؤٹ تھا، موئز I don't think he is here۔ اس سے پہلے کسی کو اور کوئی ڈاؤٹ ہے؟ Is anyone؟ میں ڈاکٹر عباس بول رہا ہوں۔ جی سن رہا ہوں۔ موئز نہیں ہے، پہلے وہ بات کر لیں، نہیں تو نہیں ہے تو پھر انتظار کر لیتے ہیں 2 منٹ۔ آپ اس سے پہلے اور کوئی سوال ہیں تو؟ جی، مدودی صاحب نے بہت صاف صاف لکھا ہے جی کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی کریں، لیکن جو روزے 3 وہاں پورے کرنے اور 7 گھر جا کے کرنے کے ہیں، یہ رعایت ہے، اور یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں نہیں رہتے۔ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں پورے 10 روزے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ 7 روزے گھر جا کے رکھنے کی لیے مدودی صاحب نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ رعایت کا کیا ہے، کہ یہ رعایت ان کے لیے ہے جو وہاں نہیں رہتے ہیں۔ ہاں، اس سے کنسیشن، رعایت یا چھوٹ، جو چاہے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ I think the other day میں بھی یہ ایکسپلین کیا تھا کہ صرف وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
تھوڑا سا یہ آخری ٹکڑے پہ رہ گیا تھا، لمن لم یکن آلہ حاضر المسجد الحرام. یہ ٹکڑا تھوڑا کنفیوزنگ رہ گیا تھا، شاید آپ کے لیے بھی تھا، آپ سوال کیے تھے اس کے بارے میں. مودودی صاحب کیا لکھتے؟ یہ سوال جب اپن لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ وہاں رہنے والوں کو شاید روزے نہیں رکھنے ہیں. میرے خیال میں یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ گھر جائیں تو 7 روزے رکھیں، مگر وہاں جب میں نے کل ڈیٹیل میں پڑھا تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں نہیں رہتے، جو باقی کے 7 روزے گھر جا کے کریں، ورنہ جو وہاں رہتے ہیں وہ یا تو قربانی کریں یا فدیہ کریں یا روزے رکھیں. باہر والے نا ڈاکٹر صاحب، جو باہر سے دور سے، جی جو وہاں رہتے ہیں انہیں بھی روزے پورے رکھنے ہیں اگر وہ قربانی نہ کریں تو. نہیں ایسا نہیں لکھے ہوں گے، مودودی صاحب نہیں لکھے ہوں گے. پھر ایک بار اس کو آپ دیکھیے، ویسے نہیں لکھے ہوں گے. اس سے یہ ان کے لیے دیکھیے 2 چیزیں یہاں پر ہیں، ایک حدی ہے اور اس کے بعد اسی کے تعلق سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی حدی نہیں کر سکتا ہے اور وہ باہر والا ہے، متمتع ہے، یعنی وہ باہر سے آیا ہے عمرہ اور حج، بہت سے کنسیشن اس میں آتے ہیں کہ ان کے لیے عمرہ بھی نہیں ہے، جو وہاں لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہ مفروض ہوتے ہیں، وہ جا کے ڈائریکٹ حج کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک کنڈیشن یہ حدی اور حدی نہ ہونے کی صورت میں 3 روزے وہاں اور 7 روزے لوٹنے کے بعد. ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں کنڈیشنوں میں رعایت ہے ان کے لیے، ذالک لمن لم یکن آلہ حاضر المسجد الحرام. لیکن جو وہاں پر موجود رہتے ہیں، جو میقات میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے یہ کنسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسے آپ اردو زبان میں 50 الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، انگریزی زبان میں رعایت کا لفظ یا پھر چھوٹ کا لفظ یا استثناء کا لفظ، ان کے لیے ان کو مستثنا قرار دیا گیا. ان کے لیے نہ حدی ہے نہ روزے، حدی نہیں ہے تو روزے نہیں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا تھا، وہ موئس تو نہیں ہے آج، لیکن پھر بھی میں سمجھا دیتا ہوں. شاید موئز آگے جی. اچھا کہا ہے موئس دکھ رہے ہیں. ہاں موئس قادری، آپ کا سوال پھر ایک بار کا پرسوں کا ریپیٹ کیجئے، اس کو میں حل کرتے ہیں. 6 سوال تھا وہ. ہاں کمان. میرا سوال یہ تھا ہوا کہ یہ آپ کا یہ جو بولے کہ حرم میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی اگر ہو اور اہل استطاعت نہ ہو تو جو ہے پھر اس کے لیے قربانی نہیں ہے. تو میں جو ہے یہ اہل حرم کا استثناء یہاں پر جو آیا تھا، اس کے لیے تھوڑا سا کنفیوز تھا میں، تو وہ وہی سوال کلیئر نہیں ہوا. میں کیا بولا تھا؟ جی میں یہ سمجھا تھا میں کیا بولا تھا؟ جی وہ اسی بات میں جو سمجھا تھا آپ کے بولنے پہ، وہ پھر ایک بار واضح کر دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھا تھا کہ اگر اہل نصاب نہ ہو، چاہے وہ حرم میں رہیں چاہے حرم کے باہر رہیں، ان کے لیے استثناء ہے. اس بات پہ جو ہے میں یہ سمجھا تھا. تو پھر میرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل حرم کا یہاں پر استثناء کا خاص ذکر ہے، اس کو جنرلائز کس طریقے سے کر سکتے، یہ میرا کوشچن تھا. اچھا، اب پھر اس سوال میں اور کوئی چیز ابھی پھر اب میں جو کہا تھا وہ کچھ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی ہوا. اب ایک دوسری چیز میں یہ مین وائل جو دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تمتع اور خیران اگر حج ہوں تو پھر اس میں تو ہو اور خیران اگر ہو تو ان میں جو ہے حدی لازم ہے. افراد کے لیے تو دونوں صورتوں میں حدی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ افراد والے جو ہے یہ روزے رکھ لے کے جو ہے اس کو وہ کر لیں گے.
ورنہ جو ہے اگر کوئی تمتع حج کر رہا تو اس کے لیے تو لازم ہے، اگر وہ اہل نصاب نہ ہو تو وہ تمتع نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ روزے رکھ کے اپنے حج کو چینج کر لے اور افراد کی نیت کر کے جو ہے پھر وہ یہ روزوں کا اہتمام کر لے۔ بڑا کنفیوژن ہے آپ کے سمجھنے میں، یا تو میں آپ کا سوال نہیں سمجھ رہا ہوں یا آپ میری بات۔ اب ایک بار میں پھر اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھاتا ہوں، اس کے بعد وی ول کلوز دس چیپٹر۔ جی پلیز۔ ایک بار یہ جو ٹکڑا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ دو انسٹرکشنز کے بعد ایک انسٹرکشن یہاں پر بالکل کلیئر تھی جو اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ حج کوئی بھی عبادت، خاص طور سے حج اور عمرے کا ذکر ہوا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، جب دل میں آتا بازار لگتا تجارت پہ چلے جاتے، پوری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے کلیئر ہے۔ ایک بات ہو گئی ہے، مختصر، بہت تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں۔ دوسری بات، کوئی شخص شروع تو کر دیا، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس کو پہلے حکم ہوا تھا کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن وہ صرف مؤثر بن گیا۔ مؤثر بن گیا کہ میں نے کیا ہے کہ وہ مجبور ہو گیا، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب وہ آگے اپنی عبادت کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتے ہیں مفسرین کے پاس کہ وہ بیمار ہو گیا، دشمن کوئی آ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، فلائٹس کینسل ہو گئے، جانے کے ذرائع تمام خطا ہو گئے، کچھ بھی ہوا، بہرحال جو چیز اس کے بس میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ اگر رک گیا تو اسے مؤثر نہیں کہیں گے۔ کوئی ایسی چیز جس سے وہ رکنے پہ مجبور ہو جائے، جس پہ اس کا کوئی اس کی قدرت نہیں ہے، اس کا زور نہیں ہے، وہ خود سے نہیں کر سکتا، تو دیر از اے کنسیشن۔ اگین رعایت آ رہی ہے، رعایتیں بہت سی آ رہی ہیں اس میں۔ ڈاکٹر عباسی غور سے سنیں، صرف جو ہے وہ لوگ جو حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے نہیں، ساری رعایتیں ہی آ رہی ہیں، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم رعایت ہے۔ تو اب ایک تو پہلے حکم دے دیے تھے کہ کچھ بھی کرو، مرتا یعنی کہا تو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، انہیں جا ہی نہیں سکتا، انہیں نہ کعبۃ اللہ کو پہنچ سکتا، نہ پھر وہ مینا کو جا سکتا، نہ عرفات کو کر ہی نہیں سکتا، وہ کام اس کے بس سے باہر ہے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی آئی کہ وہ اس کو سالو کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس حکم پہ یہ حکم مودودی صاحب کے الفاظ کے لحاظ سے رعایت ہے، اور کئی الفاظ اس میں ترجمہ میں استعمال ہوئے ہیں، استثناء ہے، یہ اس سے مستثنا ہو گیا، مؤثر، پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ یہاں پر اس کے لیے کنسیشن آیا، ایک رعایت آئی، ایک چھوٹ آئی، اور ہر عبادت میں ہے، ہر عبادت میں نماز ہے کھڑا رہ کے پڑھو، پورے ارکان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ادا کرو، لیکن رعایتیں اس میں چلی آتی ہیں۔ بیمار ہوا، گھٹنوں میں درد ہے، قیام نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کئی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مساجد میں، کرسی ہے، بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شدت ہو گئی، بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو ساروں کو معلوم ہے یہ مسائل، جو رعایتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں دی۔ تو اب یہاں پر جب وہ مجبور ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے، وہ جو بھی اس کے پاس میسر ہو، فما استیسر من الہدی، جو بھی اس کے پاس، اور وہ جو بھی سے مراد مرغی انڈا نہیں ہے، اس کی منیمم اور میکزیمم بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو اونٹ یا گائے یا بکری، اس میں سے جو، ٹھیک ہے، ابھی ایک حکم ہو گیا۔ اب یہاں پر خود بھی سمجھ سکتے ہیں، ائمہ کے بھی قول کو فالو کر سکتے ہیں، جہاں ڈفرینس ہے جس قول میں آسانی ہو اس قول کو لے کے چل سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی ایسا معتبر آدمی ڈھونڈنا ہے کہ وہ اس کو فلاں وقت پہ یہ پیسے لے جائے گا یا ہدی لے جائے گا، اور پھر اس کو محلہ پہ اس کو قربان کرے گا، اور اس وقت جو ہے یہ احرام کھول سکتا ہے، جب تک اسے انتظار کرنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے اس کو مہینے لگ جائیں، 15 دن لگ جائیں، 20 دن لگ جائیں، اور وہ سفر نہ ہوائی سفر تھا اس زمانے میں۔ تو دوسرے ائمہ کے پاس کہ اس میں سہولت انہوں نے نکالی، اور ویسے ہی واقعہ حدیبیہ میں بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر ہدی دے دی تھی، اسی مقام پہ۔ تو ائمہ میں ڈفرینس ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر امام اعظم امام اعظم حنیف کے پاس جو ہے زیادہ سہولت ہے، امام شافعی یا پھر امام احمد، امام مالک کے پاس سختی ہے۔ کئی ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آسانی ہے، دوسروں کے پاس بڑی سختی ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو کبھی تفسیر میں بھی آتے ہیں، وہ وضو کے بارے میں بھی ہے۔ ساری دنیا جو حج پہ جاتی ہے وہ امام اعظم کے ہی جو کیا کہتے ہیں فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ امام شافعی کی فقہ بہت مشکل ہے، اٹ از نیئرلی امپاسبل ٹو فالو اٹ۔ مستم النساء والی جو آیت ہے اس میں امام شافعی کی جو ہے، ہاتھ بھی لگ جائے، دھکا بھی لگ جائے تو پھر جا کے وضو کرنا ہے۔ خیر، اب یہ دوسرے ٹکڑے میں کنسیشن آ گیا کہ وہ جہاں ہیں وہیں پر قربانی دے دے اور احرام سے فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور شکل آ گئی کہ ایک ہی شکل کا یہاں پر ذکر ہے، وہ ہے کہ اپنے سر مت مونڈو۔ دس از دا ڈیفینیٹ آرڈر، جب تک اس کا تعلق وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ سے ہے اور للہ سے بھی ہے، اور یہاں پر 100% آرڈر ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ جو حج پورا کرے گا بیچ میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ سارے احکام ایک جگہ نہیں ہیں، یہ ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں یا 3 احکام آئے ہیں، ہدی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن ایسے 10 اور 11 شرائط ہیں جو سورہ مائدہ کی پہلی آیتوں میں آئیں گے، جو احرام کی حالت میں وہ تمام کام جو عام حالت میں حلال ہیں احرام کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی فعل اگر سرزد ہو جائے تو پھر دم دینا پڑتا ہے۔ پھر یہ ایک ڈیفینیٹ آرڈر آ رہا ہے کہ ہر حاجی کو جو نارمل حالت میں ہو وہ حرم شریف کو بھی پہنچا، احرام بھی باندھا، منا کو بھی گیا، عرفات کو بھی گیا، مزدلفہ کو بھی گیا، واپس بھی آیا، رمی جمار بھی کیا۔ اس کے بعد وہ جب تک اپنے سر کو کم بال کم کرائے گا یا اس کا حلق کروائے گا، یبلغ الحدی محلہ، یہ محلہ پہ، یہ مینا میں یہی قربانی ضروری ہے۔ وہاں آپ کی قربانی، میں انڈیا سے آیا ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میرے اہل و عیال وہاں ہیں، میری قربانی میں پاکستان، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔
وہ قربانی اس کی محلہ میں ہی ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں سارے لوگ؟ وہیں ہوگی. لیکن آج جو ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ امریکہ میں رہنے والے امریکہ میں قربانی دیں، پاکستان یا انڈیا میں رہنے والے وہاں دیں. کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ہماری قربانی ہم انڈیا میں بھی دے سکتے ہیں، پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، اور پھر وہ کئی آرگنائزیشن ہیں جو غریب ممالک میں قربانی دیتے ہیں، غربا میں گوشت تقسیم کرتے ہیں. وی کین ڈو اٹ. لیکن جو ہدی ہے، پہلے یہ دونوں میں فرق ہم کو دیکھنا ہے کہ ہدی اور قربانی کیا ہے. دونوں کے اصول الگ ہیں. ہدی یہ زمانے جاہلیت سے بھی یہ طریقہ تھا کہ کوئی جانور کو حج کے موقع پہ محلہ پہ قربان کرنے کے لیے رکھا جاتا، تو اس کے گلے میں کوئی نشانی ڈال دی جاتی، اور پھر وہ جاہل عرب بھی، وہ مشرکین میں سے بھی کوئی اس جانور کو چھیڑتا نہیں تھا، وہ محفوظ ہو جاتا تھا. تو ابھی پھر ایک ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے کہ اس وقت تک سر نہ مونڈیں جب تک کہ قربانی محلہ تک نہ پہنچ جائے. پھر اس کے بعد ایک پھر کنسیشن، رعایت، استثناء. اب ایک مستثنا ہے، اس کو کوئی ایسی ضرورت پڑی کہ حرام کی پابندیوں کو وہ پورا نہیں کر سکتا، کسی ایک کو اس سے وہ ٹوٹ جاتی ہے مجبوراً. ٹھیک ہے، وہ مجبوری کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایک واقعہ بھی ہے جس کا عام طور پہ تفاسیر میں ذکر ہے، اور وہ کس کے بارے میں؟ کعب بن عجر رضی اللہ عنہ، کہ آپ ہنڈیا میں کچھ پکا رہے تھے اور آپ کے سر کے بالوں سے چہرے کے اوپر جوئیں رینگ رہی تھی، اتنی جوئیں پڑ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم کو اس سے بہت تکلیف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس سے واقعہ میں بڑی تکلیف ہے. تو ان کو فرمایا کہ آپ اپنا سر منڈوا لیں، لیکن منڈوانے سے وہ جو اس کا فدیہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ فدیہ دینا پڑے گا، جس کو دم کہتے ہیں یا بکری. اب مسائل تو اتنے آتے جائیں گے کہ کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے. معیز آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہدی دیتے ہیں حج میں، آپ کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں. اچھا، آپ کو اگر کوئی غلطی ہو گئی، اگر آپ جو ہے اس پہ دم دیتے ہیں، فدیہ دینا پڑتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں، اب یہ دیکھیں، وہی جانور ہے، وہی حج ہے، وہی مقام ہے، محلہ ہے، لیکن کیسے اس کے اندر احکام آتے ہیں، کیا آپ کے لیے اس کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے. وہی جانور، وہی قربانی، وہی اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جا رہا ہے. لیکن ہدی اللہ کی خوشنودی کے لیے شکرانے کے طور پہ وہ صرف محلہ پر ہی، مینا میں ہی دی جائے گی. بابا ایک کوشچن پھر میرا ہوگا. طرح سے پہلے میری بات پوری سمجھ لے کے اس کے اوپر سے پھر اس کے اوپر کوشچن تھوڑا سا کنٹرول میں رکھو، میری بات پوری سنو، ٹھیک ہے؟ اب وہ مسائل آئیں گے، وہ میں چھیڑا نہیں، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں وہ چھیڑا. تو ابھی ایک 10 کلاس تو ایک ہماری آیت لے لیتے، تو وہ کھانا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور بہت سی چیزیں. وہی بکرا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کا صدقہ ہے. اب وہ صدقہ دینے والا اس میں سے کیا ایک بوٹی کھا سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کھا سکتا. کچھ نہیں کھا سکتا، اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ غریب غربا کے لیے. بلکہ ہاں، اگر خود غریب ہو تو بات الگ ہے. وہ پھر مسائل میں سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، اس کے لیے پھر کیا کیا چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک حکم آیا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حکم کہ یہ اگر کوئی احرام کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، جو اللہ نے 10، 8، 9 باتیں رکھی ہیں، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئے گی،
تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ فدیۃ من صیام او صدقۃ، اس کے لیے فدیہ ہو گیا، دوسرا کلیئر حکم۔ اور پھر اب یہ صدقہ، اس کے 3 درجے بتائے کہ صیام، صدقہ، نسک، یہ کنسیشن ہے، یہ رعایت ہے کہ وہ کسی وجہ سے احرام کی پابندی مجبور ہو گیا، نہیں کر سکا۔ یہاں پر صرف سر منڈانے کا ذکر ہے، تو اس کے بعد اسی میں سر منڈانے کے لیے 3 میں سے کوئی ایک ہے، لیکن کوئی اور چیز اگر ہو تو اس کے بھی ویسے ہی قوانین ہوتے ہیں، وہ احادیث میں بھی ملتے ہیں، فقہ میں بھی ملتے ہیں۔ تو اگر وہ کسی وجہ سے مجبور ہو کے سر منڈا لیا تو یہ اس کو صیام حدیث سے ملتا ہے 3 روزے ہیں، صدقہ 6 مسکینوں کا ہے، نسک جو ہے 1 قربانی ہے بکری کی۔ اب یہ 2 باتیں میں بتایا، یہاں تک کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا اعتراض ہے تو ایک حکم میں کنسیشن، پھر دوسرا حکم کہ وہاں اس وقت تک بال نہیں کٹوانا جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ وہ جب ایک رمی جمار کر کے بہت سارے ہیں جو حج سے فارغ ہو گئے الحمدللہ، تو وہ رمی جمار کے بعد ان کی قربانی ہوتی ہے، جب یقین ہو جاتا ہے قربانی ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ سر کے بال کٹوا کے آرام سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں بتایا تھا کہ پورے فارغ نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی بہت سے کام ہیں، تبھی جا کے تمام چیزوں سے، بہت سی چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک مجبوری آ گئی، اس کے سر میں درد ہو گیا یا پھر یہ اس کا جو ہے وہی سم تھنگ جمعے پڑ گئی، کچھ بھی ہو گیا تو اس کے لیے کنسیشن آ گیا، وہ کر تو لے لیکن یہ اس کو یہ دینا ہے۔ یہاں تک آپ کے سوال کا کوئی حصہ اس سے تعلق ہے معیز؟ اتنے ٹکڑے سے؟ جی بابا ہے۔ ہاں بولیے۔ میں یہ جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہم لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو یہ جو ہے اس میں جو ہے صرف جو میسر آئے وہ قربانی، وہ ہدی کی بات کی گئی۔ اب پھر جو ہے اسی کا ایکسپلینیشن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد کا جو ٹکڑا لے رہے ہیں ہم، وَلَا تَحْلِقُوا، یہ جو ہے وہ میسر آنے والی ہدیے کے متعلق ہے کہ وہ جب تک نہ پہنچ جائے، اس کو ہم جنرلائز جو ہے کرنے کے بجائے، جبکہ اس کو جنرلائز کرنے کے لیے میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب فَإِذَا أَمِنْتُمْ والی بات شروع ہو رہی ہے آگے، تو وہ تو امن والی کیفیت کی بات تو ٹوٹلی بعد میں کی گئی ہے۔ یہ ابھی جو ہے وَلَا تَحْلِقُوا جو ہے یہ اُحْصِرْتُمْ کے ہی کنڈیشن والی بات سمجھ میں آ رہی، اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن چاہیے۔ میں بالکل نہیں سمجھا آپ کیا بول رہے، پھر پلیز ذرا اور واضح کریے، میں نہیں بالکل سمجھا۔ ہم جو ہے یہ جو فرسٹ پوائنٹ لیے وہ تو جنرل ہے کہ کہاں تک آپ سمجھ گئے؟ میں فرسٹ پوائنٹ بالکل کلیئر ہے، اتم الحج تم فمستیسر تک جو یہاں تک کلیئر ہے۔ تھرڈ پوائنٹ جو آپ کا ہو رہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ کنڈیشن جو ہے نہ صرف جنرل ہے بلکہ اس کو خاص طور پہ یہ سیکنڈ کنڈیشن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کے ساتھ یہ اٹیچ ہے جیسا مجھے دکھ رہا ہے۔ میں بتایا نا، تفاسیر میں کئی مفسرین ہیں جو ہر ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے کنیکشن بھی بتاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اس سے کوئی کنیکشن تو ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن شروع کرو تو پھر اس کو پورا کرو۔ یہ بلاغت والا کلام ہے، کوئی بھی عبادت شروع کریں گے تو ہی ختم کریں گے، اس کو اتم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، ہاں، اس کو پورا کرنا۔ اس کے بعد پھر ایک حکم آ رہا ہے کہ اپنے سروں کو، یہ اس کے لیے ہے وہ اتم الحج۔ اب وہ اگر بعض مفسرین اس کا کنیکشن بتاتے ہیں تو وہ بھی مان سکتے ہیں آپ، لیکن جو لوگ اس کو بالکل ایک حکم اتم الحج والعمرہ سے ملاتے ہیں، یہ 100% اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔
اس وقت تک سر منڈا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ تمام ارکان سے گزر کے رمی جمار کے بعد آپ قربانی ہونے کے بعد ہی آ کے آرام سے فارغ ہو سکتے ہیں بال منڈا کے. چاہے تو اس کو آپ اس سے ملا سکتے ہیں، نہیں ملا سکتے، جیسی آپ نے کوئی تفسیر پڑھی ہے ویسا سمجھ سکتے ہیں. تو دونوں جی بابا جی میں میرا اور پریسائز ہو جاتا ہوں میں. ہم جو ہے ان احسر تم یہ ایک کنڈیشن رکھ لیں گے کہ جب تم جو ہے روک دیے جاؤ کسی وجہ سے قدرتی طور پہ کوئی بھی ایک چیز جو ہے آ گئی. سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے اذا امنتم جو ہے نسک کے بعد میں آ رہا. یہ دوسرا کنڈیشن ہے جب تم امان میں آ جاؤ، نارمل. ایسے ہم جمپ نہیں کر سکتے. یہاں سے کنڈیشن بنا کے اذا امن تم اس کو ایسا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے متعلق بھی ہے، الگ بھی ہے. یہ ایک جنرل حکم ہے، اس کو پورا کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بھی عبادت کو پورا کرنا انتہائی لازم ہے. جی اس کے بعد دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ کنسیشن ہے. کوئی بات ہو گئی، چاہے نماز ہو، فرض ہی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کی جان کو خطرہ ہے، کوئی بچہ ہے آگ کے قریب پہنچ گیا، تو اس کے کئی اصول ہیں کس طرح سے نماز توڑ کے جائیں گے، یا اسی حالت میں جا کے بچے کو اٹھا کے پھر آ کے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہ توڑی تو نہیں جا سکتی. اگر مجبوراً ٹوٹ بھی گئی تو پھر اس کو شروع سے شروع کریں گے، وہ الگ بات ہے. تو ایک کنسیشن ہر چیز میں آتا ہے، یہی دین کی خوبی ہے، وہی دین کی خوبی کو سمجھنا ہے. جی بالکل. اس کے بعد جو تھرڈ ٹکڑا آ رہا ہے وہ ایک پھر حکم ہے جس کے اندر نارمل حالات میں ہر تھیوری، یہ جو دنیا کے تھیوریز انسان بناتا ہے اس میں ہر تھیوری میں آل تھنگس آر ایکول. کوئی چیز جیسی تھیوری اس میں سب برابر ہیں تو وہ تھیوری کام کرے گی، لیکن اس میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو وہ تھیوری کام نہیں کرتی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی احکام ایسے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اگر ساری چیزیں نارمل جا رہی ہیں. جی پھر اسی میں ایک کنسیشن آ گیا. بات یہیں تک ہو رہی ہے، ابھی آمن تم کی طرف نہیں ہے. بات یہاں تک ہی ہو رہی ہے کہ بیچ میں ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ممکن نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو. اب سہولت ہے. پھر اس کے بعد اس کی سہولت خالی ایسے ہی کر لینے کی نہیں ہے کہ جیسا چاہے واللہ کی مرضی اس کو کیوں اس میں مبتلا کیا، کیوں سر میں اس کے جوں ڈال دیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے لیے تو یہ تین میں سے کوئی ایک فدیہ دینا. کنسیشن آ گیا. اب اس کے بعد ایک نئی بات ہو رہی ہے. یہ سب ہو گیا، آپ نہیں کرے، اب اس کو ہم ملائیں گے نہیں. اب یہ یہاں سے ایک فریش بات ہو رہی ہے. پھر حالات نارمل ہو گئے، آپ کا راستے میں جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی، دشمن تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور کوئی چیز تھی وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ حج جو چھٹ گیا تھا وہ ساقط نہیں ہوا، بلکہ اس حج کے لیے دوبارہ ضرور جانا پڑے گا اپنی زندگی میں. I will connect like this. فَإِذَا آمَنْتُمْ، اس کے معنی یہ کہ ساری چیزوں کے بعد تم نے حدی کو جہاں تھے وہیں قربان بھی کر دیا تو تمہارا وہ حج ٹل گیا، ساقط ہو گیا. اب تم وہ نہیں بھی کرے تو چلے گا نہیں. وہی حکم آگے آ رہا ہے کہ وہ حج ساقط نہیں ہوا، وہ وقتی طور پہ کنسیشن ہو گیا. اب اس کو آمن تم کو اوسر تم سے ہم ملا کے تفسیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ تھرڈ کنڈیشن آ رہی ہے، وہ یہ کہ وہ جو بھی بیچ میں رکاوٹیں تھیں سب ختم ہو گئی. کووڈ-19 ختم ہو گیا پورے طور پہ، وہ جو ہے حالات نارمل ہو گئے، سب کو ویزے لگ رہے ہیں. اب جانا پھر اس کو ضروری ہو گیا. اب جب آپ امن میں آ گئے، تمام جو رکاوٹیں تھیں جو آپ کے بس سے باہر تھیں اب وہ سارے ممکن ہو گئے.
اس وقت جو ہے فمن تمتع اب جو کرے گا، اب اس کے اندر جو چھپا ہوا حکم ہے کہ اب اس کو کرنا ہی ہے، یا تو قرون بن کے جانا ہے، یا پھر کیا ہے متوتو بن کے جانا ہے. اب وہ جانا ہے. اب اس کے بعد جب وہ تمتع کرے گا عمرہ اور حج کی، یہ تمتع میں دونوں ہوتے ہیں، عمرہ کرا اور پھر جو ہے کھول دیا، اور پھر جو ہے حج کا عمرہ الگ بانا. آگے اس کی تفصیل دوسری آیت میں آ رہی ہے. اور پھر جو ہے اس کو حج تک، اب یعنی بیچ میں عمرہ کرنے کا احرام کھول لیا، اس کے بعد حج کے دنوں میں بنا، یہ تمتع ہو گیا. اب جو عمرہ کا جو احرام کھولا تھا اس پہ کوئی قربانی نہیں، جی اس کے پر کوئی قربانی نہیں. اب جب وہ حج کا پھر عمرہ باندھ لے گا، اس کے بعد وہ تمام چیزیں جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، تمام ارکان کو پورا کرے گا، تو اس کے بعد ہی اس کو کیا کرنا ہے، فَمَسْتَيَسَّرَ مِنَ الْحَدِّ، سیم ریپیٹ ہو رہا، دیکھیے ریپیٹ ہو رہا ہے. اب یہاں جو ہے پھر اس کے لیے وہی پابندیاں ہیں جو بیچ میں کنسیشن دی گئی تھی کسی غیر معمولی صورت حال کے تحت. جی اب میں مسائل کھول نہیں رہا ہوں، اگر مسائل پہ بات کروں گا، میرے سامنے قرطبی کھلی ہوئی ہے، ایک ایک ٹکڑے پہ 15 صفحے انہوں نے مسائل، کوئی 24 مسائل ایک ایک میں سے، کہیں 20 نکالتے ہیں، کہیں 30 نکالتے ہیں. اب میں وہ سب لے کے بیٹھا تو ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا. جسٹ اے جنرل آئیڈیا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو معلوم کر رہے ہیں. مسائل جو ہوتے ہیں پھر وہ اس کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان پورا سیٹسفائی ہوتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہ تیسرا ٹکڑا ہو گیا. یہ بالکل الگ بات ہو رہی ہے کہ اب جب امن کی حالت ہو گئی تو وہ تم اس وقت جو ہدی دیے تھے، نہ وہ ہدی کام آئی، نہ تمہارا وہ عمرہ یا حج جو تم کرنے کا ارادہ کرے تھے روک دیے گئے تھے، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا حج ہو گیا. نو. اس کے بعد پھر حکم آ رہا ہے آمنتم، اب امن ہو گیا، وہ جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی، بیماری تھی چلے گئی، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی وجہ تھی، کسی بھی وجہ سے جو انسان کے بس سے باہر ہو. اب جب تم پھر عمرہ کرو گے اور اس کے ساتھ حج کو بھی ملا لو گے تو اب تم کو پھر کیا کرنا ہے، وہی چیز جو میسر ہے وہ ہدی دے، وہی اور دوسرے شرکا بھی. جی جی آر یو کنوینس اپ ٹو ہیئر؟ جی بابا بالکل. چلیے اب آگے پھر دیکھیے کیسے آگے بات پڑتی ہے. ایک ایک موتی ہے جو پرویا گیا ہے. اب یہاں سے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پھر کنسیشن آ گیا. فَلَّمْ يَجِدْ ہے نا، یجد سیام. اب یہ سیامن تو الگ ہے، اور اس کے پاس وہ قریب سے آ رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، اونٹنی پہ آ رہا ہے، لاغر گھوڑے پہ آ رہا ہے، گدھوں پہ آتے تھے، ہے نا، جیسے چاہے آتے تھے، اور پھر حج کے لیے اپنا حج کر لیتے تھے. لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ وہ قربانی دے سکیں. ایسے تمام کئی واقعات ہوتے تھے. لیکن اب جو موجودہ حالات ہیں، ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ساری دنیا سے جاتے ہیں، امریکہ سے، پاکستان سے، لندن سے، انڈیا سے، اور کوئی مجبور آدمی تو جاتا نہیں ہے. جب وہ ایئر کا یا پھر پانی کی شپ کا کرایہ برداشت کر سکتا ہے تو قربانی بھی اس کو دینا. لیکن اس وقت کے لیے ایسے لوگ بھی آتے تھے جو بالکل خستہ حال ہوتے تھے اور حج کے لیے آ جاتے تھے اللہ کی خوشی ہوئی کے. اب ان کے لیے ایک حکم ہے، اور آج بھی ایسا کوئی آدمی، وہ پتہ نہیں، جب وہ حکم ہے تو سب کے لیے ہے. بہرحال جس کو قربانی میسر نہ ہو اس کا پھر کنسیشن، حکم پہ رعایت، کنسیشن، حکم پہ رعایت، پورا کرو رعایت. سر نہیں منڈاؤ اس وقت تک جب تک کہ حج پورا نہ ہو جائے، پھر رعایت. لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے تو پھر وہ سیدھی ہے.
اور پھر جب امن میں آ جاؤ تیسرا حکم تو پھر حج کرنا ہی کرنا ہے، اور وہاں پھر وہی قربانی دینا. میں اس دن دے دیا تھا نا اللہ میاں، اب کہاں سے لے کے دوں گا، نہیں بول سکتے. جو پورے ارکان پورے کرنا پڑے گا اس وقت، پھر جا کے مینا میں قربانی کرنے کے بعد ہی آرام. میں اس وقت دے دیا تھا نہیں. اب اس کے بعد اس میں کنسیشن، اس کو قربانی نہیں ہے. اب اس کو ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بالکل صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے. اس کے پاس یجد سیام ثلاثۃ، اب وہ ثلاثۃ ایام فی الحج و سبت. اب پھر اس میں مسائل آتے ہیں، کب رہے گا وہ 10 11 12 13 ایام تشریق میں تو روزہ حرام ہے. پھر بعض ائمہ مجبوراً وہ نہیں رہ سکا تو جب بھی رہ سکتے کر لیتے ہیں، لیکن جب اس میں روزہ نہیں رہنے کا حکم ہے تو نہیں رہنا. سو دیٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ. ایام حج وہ تو پورے 8 دن یا پھر 10 دن جو بھی ہیں ایام حج ہیں وہ، بلکہ اور ایکسٹینڈ کریں تو شوال ذی الحج کے 10 دن ہیں. اس کو جتنا ایکسٹینڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں، 2 مہینے 10 دن سے زیادہ ایام ہے. اب وہ آگے بھی اس کی آیت میں آئے گا. اب یہ کنسیشن آ گیا کہ اس کو جو ہے 3 روزے وہاں اب آگے جانے کا. اب یہ تلکا عشرتن کاملہ، یہ جتنے احکام کاملہ تک آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کسی اور کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کنسیشن سر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. پوچھیے سمجھے، جتنا اچھا سمجھیں گے وہ آپ کے لیے میرے لیے بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. سر ابھی جو بات ہو رہی ہے پوری، اس میں واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی حجاج ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ہی قربانی کرنی ہے. ایک جنرل آج کل انہوں نے کنسیشن جو مزید ایڈ کی، کیا وہ بھی اسی طرح سے بنتی ہے کہ جو حجاج انہی کی وساطت سے جو منتظمین حج ہیں قربانی کی رجسٹری کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ قربانی کر رہے ہیں منتظمین اپنے طور پر؟ جہاں تک میرا علم ہے وہ منتظمین وہ عام طور پہ الراجی بینک ہے جو اپنے سے پیسے لے لیتا ہے باہر سے آنے والوں سے اور وہی قربانی کرواتا ہے. قربانی تو وہیں ہوتی ہے، ذبح جانور وہیں ہوتے ہیں، اور اس کو وہیں پہلے تو ویسے ہی سڑتے گلتے تھے جس زمانے میں ہم حج کیے تو ایسا اب جانوروں کا ایک قبرستان ڈھیر لگی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اب وہ ساری چیزیں نہیں رہی. سارا گوشت وہیں پر کٹتا ہے، پیک ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک جہاں قربا ہیں وہاں پر پیک ہو کے جاتا ہے. میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہاں جانور قربان کرتے ہیں. میرے علم میں یہی ہے اور وہی صحیح ہے. اگر وہاں پر جانور کو ذبح کروائیں گے تو وہ شرط ختم ہو جائے گی وہ محلہ کی. اور میں سمجھتا ہوں میرے معلومات جہاں تک ہیں وہ صحیح بھی ہیں کہ وہیں سے گوشت پیک ہو کے ڈبوں میں وہ گوشت جاتا ہے، جانور وہاں ذبح نہیں. ہاں البتہ میری قربانی اگر میں امریکہ میں ہوں، پاکستان میں کروانا چاہتا ہوں، کسی غریب ملک میں کروانا چاہتا ہوں تو میری قربانی امریکہ میں نہیں ہوگی، جہاں پر بھی وہ لوگ چاہے کر سکتے ہیں. جیسے یہ والی بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم یہاں پر ہیں تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں وہ قربانی. اب سب سے پہلے دیکھیے آپ کا سوال ہو گیا یا ابھی کچھ ہے؟ نہیں بس وہی والا، میں اسی حصے کی بات ہاں تو وہ کنفرم کر لیجئے. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں. جیسے وہ میں نے کنفرم کیا تھا ان لوگوں سے، وہ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ کرتے تو ہیں. پھر ایسے لوگوں سے نہیں کروانا چاہیے. ہم کو بھی اگر احتیاط کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی چوائس ہی نہیں ہے. جب ہم کہیں دوسری انڈیا سے جاتے تھے یا یہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے ٹکٹ میں اور پھر وہ فیس میں ساری چیزیں قربانی کے پیسے بھی شامل کر لیتے ہیں. وہ ہمارے لیے چوائس نہیں ہے، وہ لوگ کر لیتے ہیں. اب وہ دیکھنا یہ ہے وہ راجی بینک والے جتنے بھی ہیں سب وہیں پر قربانی کر کے گوشت کو پیک کر کے بھیجتے ہیں. یہ کسی کا مائک کھل گیا. کنفرم کر لینی چاہیے وہ الگ. نجیب بھائی آپ کا مائک بند کرو.
یا کچھ بولنا ہے؟ بولنا چاہیے سب بات جی بولنا ہے ہاں کہ حج خیرات جو ہوتا ہے، حج خیرات اور نفل، اس میں بھی پہلا حج تو فرض ہوا، تو دوسرا نفل حج جو کرتے ہیں جس میں حج خیرات کہتے ہیں، اس میں قربانی ہم حج کے دوران دینا، حج کی جگہ پہ دینا نہیں، اپنے اپنے گھروں میں دے لیتے ہیں۔ یا نفل حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا تو وہ زندگی میں ایک بار جو فرض ہے اس حج کی بات، ہاں ہاں، ٹھیک ہے؟ اور سر ابھی وہ ایک نفل کے جو قاعدے ہیں وہ الگ ہیں، اور پھر ہر جو بھی امام کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے لحاظ سے الگ الگ اس کے رولز بتاتے ہیں، لیکن جنرل رولز جو قرآن بتاتا ہے وہی ہم دیتے ہیں۔ نفل کیا ہو، نفل حج کیا ہے، پھر وہ اس کے کیا رولز ہیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ صرف یہ فرض حج کے لیے جو ہم کرے پہلی بار، وہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں۔ اب نفل کے بھی اپنے شرائط ہیں۔ چلیے اب سر آپ اس کو میوٹ کر لیجئے، اب میوٹ کر لیجئے۔ سر ایک بات اور ہے، ایک ڈاؤٹ اور ہے سر، یہ ہدی اور نسک میں دونوں کے معنی قربانی کے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں میں یہی بات ابھی کرنے والا ہوں۔ آپ تھوڑا میوٹ کر لیجئے، وہ آپ کا بہت ہی اریٹیٹنگ مائک ہے، وہ اتنا ایکو کرتا ہے کہ اس سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اب کوئی صاحب جن کا مائک اچھا ہے مجھے بتائیے کہ ہدی اور قربانی میں کوئی فرق ہے؟ ہدی اور قربانی میں کیا فرق؟ ہدی کیا ہوتا ہے اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ میں امریکہ میں ہوں۔ کون ہے بولیے، کون ہے؟ جی میں انصار۔ ہاں آپ بولیے، فرمائیے ہدی اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ ہدی جو حج پہ جانور دیا جاتا ہے اس کو ہدی بولیں گے، اور قربانی تو جو حج پہ نہیں گیا، یہاں پہ دنیا بھر میں کئی لوگ قربانی دیتے ہیں، وہ حج پہ نہیں جاتے، تو وہ قربانی۔ وہ قربانی کے اصول بھی الگ ہے نا، وہ واجب قربانی ہے، وہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہدی تو اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عبادت کی مجھے توفیق دی اور سہولت عطا کی، تو اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں، وہ ہدی ہے۔ اب وہی مسئلہ یہاں پر ہے جس پہ اس دن ڈاکٹر عباسی بھی سوال کرے تھے اور پھر یہ بوائز بھی کرے تھے، ہدی اور قربانی کا ڈفرنس سمجھ لیجیے۔ اب میں اپنے طور پہ ذالک لمن لم یکن آلہ میں ہدی سے رخصت تمام لوگوں کو ہے جو میقات میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہدی اللہ نے معاف کر دی، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس پر سے قربانی ساقط نہیں ہوئی جو اس کے لیے واجب ہے۔ تو اس دن جو میں کہہ رہا تھا، جس کو مجھے سمجھ نہیں رہے تھے، وہ یہی پوائنٹ ہے کہ ہدی تو میں کسی کو استثناء نہیں دے رہا ہوں، صاحب نصاب کیا جو قربانی دے گا وہ قربانی ہے، ہدی نہیں ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا۔ اب ایک بات اور میری بڑی غور سے سنیے، بڑے تفکر کی ضرورت ہے اس میں، کہ دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض، سنت، مستحب، واجب فرمائی ہیں، اس کی عبادتوں کی ایک حد مقرر کر دی، وہ حد سے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ 152ویں آیت میں بھی ہم ایک بات پڑھے تھے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس میں کہ وہاں پر ڈاؤٹ ہوا تھا اور لوگوں نے سوال کیا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح میں اس کی صحیح کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، وہ چونکہ جہالت میں وہاں بت بھی بیٹھتے تھے تو وہ سوال وہاں پر آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 158 میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر، آپ پڑھ کے آئے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، یا لفظ جناح اس کے میں نے
کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں یہ بالکل کرنا چاہیے. پھر ایک لفظ آیا تھا کہیں یتوفى بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جو کوئی زیادتی کرے گا نیکیوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہے شاکر اور علیم ہے، اس کو جانتے ہیں. تو بعض نیکیاں ایسی ہیں، میرے کہنے کا مقصد بعض نیکیاں ایسی ہیں اس میں کمی تو نہیں کر سکتے، زیادتی کرنے سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن نمازیں ہیں، میں اس میں تھوڑی استغفر اللہ نعوذ باللہ 1000 بار استغفر اللہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ 2 ہی رکعت فجر پہ کیوں پڑھوں، کافی ٹائم ہے، جلدی اٹھا ہوا ہوں، 5-6 رکعت پڑھ لیتا ہوں، نہیں. جو چیز کی حد اللہ نے مقرر کر لی وہ نیکی وہی ہے کہ وہیں پر اتنی ہی حالت میں کی جائے. جو دن ہیں، جو تاریخیں ہیں، جو وقت ہے، یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. کوئی نماز وقت سے پہلے الا یہ کہ انسان سفر میں ہو وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں نماز سے پہلے کوئی وہ نماز ہوتی نہیں، زور سے پہلے زور نہیں ہوتی. وہاں پر کوئی ایکسٹرا کریں گے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں پر نیکیاں ہیں اس میں اگر انسان کر لے تو وہ گناہ نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ حدی چونکہ وہ میقات میں رہنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ نے اسے کنسیشن دیا، لیکن وہ حج کی سعادت پہ اگر شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اہل نصاب بھی ہے تو وہ اگر حدی کر لے گا تو کیا وہ اس کے لیے گناہ ہو جائے گا؟ کیا اس کے لیے گناہ ہو جائے گا شکرانے کے لیے اگر بکری ذبح کر دیا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوتا. تو حدی ہے. اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے کنسیشن کو استعمال کر رہا ہے، حدی نہیں بھی دے رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو جو قربانی ہے وہ تو ساخت نہیں ہوئی. اب اس میں کئی لوگ ہیں جو میقات میں رہتے ہیں، مزدور ہیں، محنت کرنے والے ہیں، دوسرے ممالک سے آئے ہیں، ایک ریال جمع کرتے ہیں، ان کے پاس ان کو حج کا موقع مل گیا تو وہ حدی تو دے نہیں سکتے، اور ان کے اوپر نہ قربانی واجب ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. ان کو اللہ نے کنسیشن دے دیا. یہی کنسیشن میں اس کو مختص کر رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے وہ ضرور دے، نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ خاص طور سے تم یہ پوائنٹ اٹھائے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈسٹنگوش کر رہا ہوں کہ اللہ نے وہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد ہے نا، وہ اس کے لیے ہے نہیں. وہ جو قربانی ہے یا پھر جو ہے وہ روزے ہیں، قربانی میسر، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے یہاں پر کالے دم ہو گئی. لیکن اگر وہ صاحب ثروت ہے، اپنی قربانی اگر حج میں ہوں تو میری جو قربانی ہے جو 10 ذی الحجہ پہ میرے پہ واجب ہے وہ میں اپنے ملک میں بھی دلا سکتا ہوں، غریب ملک میں بھی دلا سکتا ہوں، کہیں بھی دلا سکتا ہوں. اسی طرح سے جو صاحب ثروت میقات میں موجود ہے وہ اپنی قربانی اپنے گھر میں دنیا کے کسی حصے میں دلا سکتا ہے. لیکن اس کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے سہولت عطا فرمائی، اور وہ حدی وہاں پر محلہ میں اگر دیتا ہے تو ہی از ناٹ اے سنر. جو کنسیشن جی یہی ڈاؤٹ تھا نا کہ میں ڈسٹنگوش کر رہا ہوں. جی میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا کنسیشن باقی ہے. انہیں حدی نہیں بھی کر رہا ہے تو انہیں گناہگار نہیں ہے. لیکن نہیں کر رہا تو نہیں بابا میں یہ بول رہا ہوں، نہیں کر رہا تو گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایز پر آرڈر ہے. بالکل کر رہا تو البتہ جو ہے گناہ میں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ہمارے کو خسر کا اجازت دے دی گئی ہے
کہ ہم وائل وی آر ان ٹریول ہم جو ہے فرض نماز کو قصر کر لیں. اگر میں یہ بولوں کہ نہیں میرے کو سہولت ہے میں جو ہے قصر نہیں کرتا ہوں اور جو انڈیویجولی بھی نماز پڑھوں گا تو پوری نماز پڑھوں گا, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اب جو ہے ہم جو ہے اگر کوئی اہل مکہ میں سے ہیں اور وہ جو ہے ہدی دیتے ہیں, اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو دیم. ارے بڑے آپ کا کنفیوژن ہے مجھے, کسی چیز کو کسی چیز سے ہم نہیں ملا سکتے. قصر وہ اس صورت میں عدول حکمی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت سے آمدن انکار کرنا یا اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھنا کہ اللہ کنسیشن دیے تو کیا ہوتا, ہم تو پوری عبادت کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت پہ بالکل ایسی ہیں جیسے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. وہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو صرف فرض نمازوں کی حد تک وہ اس کو قصر کر سکتا ہے, یہ ایک بات الگ ہو گئی. لیکن ایک نیکی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ پوری نماز پڑھنا اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, شکرانہ نہیں ادا کر رہا ہے, بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک کنسیشن یا نعمت سے انکار کر رہا ہے, عدول حکمی کر رہا ہے. یہ عدول حکمی نہیں ہے, یہ عدول حکمی نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. جس کو میں سمجھاؤں اتنی بات ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری بات پہ ہر ایک قائم رہے یا وہی صحیح ہے. اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر جتنا بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ جو نیکی میں اور زیادہ کرے گا. زکوٰۃ ہے, اب جو 2.5% دینا ہے اس کے علاوہ میں کچھ دے رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ مزید صدقہ ہے. اب بولیں گے کہ نہیں 2.5 سے 2.6 نہیں دے سکتے, وہ اس کو لیا کہ ملیں گے کیونکہ سفر میں ہم خسر نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیے اگر وہ صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر وہ تو آپ 100 بکرے کاٹیں. صدقہ یہی نہیں, ہدی کی نیت نہیں بابا جی, ہدی کی نیت سے اگر کر رہے ہیں اٹ از ناٹ الاؤڈ. صدقے کی نیت سے اگر کر رہے ہیں تو 100 کریں, کوئی انکار نہیں. ہدی تو ان پہ ہے ہی نہیں. اگر وہ ہدی کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ میرے کو کیا ہے, میں تو کم کنسیشن کو نہیں ماننے والا ہوں والی بات ہو جائیں گے. اگر بطور صدقہ کر رہے ہیں تو دے کین الاؤ ٹو ڈو 100 sacrifices. اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں تو اس کا پروپوگوٹ تو کم از کم مت کریے, اپنی ذات کے لیے رکھ لیے کہ ہدی الگ چیز ہے, صدقہ الگ چیز ہے. یہ ایک شکرانہ ہے, شکرانہ کوئی بھی دے سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی پابندی بالکل نہیں کرنا بلکہ نہیں ہے کہ یہ ایسے کام ہیں. اور وہاں پر بھی وہ جو آپ کو اس کو خسر سے ملا دیے, اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, وہ بھی ایک کنسیشن ہے. اور پھر اس میں لوگ جو ہے بہت پابندی بھی کرتے ہیں. پھر اس میں بھی بے شمار اختلافات ہیں, سفر کس قسم کا ہے, کس وجہ سے کر رہے ہیں, وہ بہت مسائل ہیں. خیر بہرحال یہ میرے مطالعے کے لحاظ سے اگر وہ شکرانے کے طور پہ وہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر آپ کے لحاظ سے ویسا ہے تو لیو اٹ, ہی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. لیکن بہرحال یہاں پر جو ٹکڑا آ رہا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو لیے نہ ہدی لازم ہے اور نہ ہدی نہیں ہونے کی صورت میں ان کے لیے جو دوسروں کے لیے تھا روزے رکھنا, وہ روزے بھی لازم نہیں ہیں. اوکے, سو جتنے بلیوز ہیں ان سب کو میں سالو نہیں کر سکتا. اگر کسی کا یہ بلیو ہے کہ وہاں ہدی کروں گا تو گناہ گار ہوں گا, پلیز ڈو ناٹ ڈو اٹ. جس کا یہ یقین ہے کہ ہدی ایک شکرانہ ہے, میں وہاں بھی قربانی دے سکتا ہوں, اپنے شہر میں بھی دے سکتا ہوں, دیٹ از ویل اینڈ گڈ. وہ بالکل کسی بھی ایسے اگر پورے ایک ہی اعتقاد پہ ہوتے تو 73 فرقے نہیں ہوتے تھے. اب اللہ عالم. چلیے اس کو مزید بحث نہیں کرنا ہے. میرا ویو یہ ہے, آپ کا وہ ویو ہے. آپ کے ویو کو جتنے فالو کرتے ہیں لیٹ دیم ناٹ ڈو ہدی ایٹ دا ٹائم آف حج. اور میرے لحاظ سے جتنے بھی ہیں وہ اگر شکرانے کے طور پہ اتنا پیسہ رکھتے ہیں دے کین ڈو اٹ.
اٹ از دا اونلی سولوشن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آخری ٹکڑا تھا، معیز، آر یو سیٹسفائڈ ود دا سولوشن؟ جی میں جو تھوڑا سا ایک اس میں پھر وہ ہوں اس واسطے کہ یہ ہدی نہیں دینے کی صورت میں جو ہے روزے رکھنا ہے، یہ یعنی اٹ از اے کمپلسری پارٹ آف دا فرض تھنگ. اگر کوئی جو ہے اگر ہدی نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے ایک پھر جرمانہ بھی آ رہا ہے، اس جب کے لیے جو فدیہ آ رہا ہے ہی نہیں تو پھر جرمانہ کس چیز کا ہے؟ ارے بڑا تو اب ہے ہی نہیں بابا جی یہ دیکھیے، اگر ہے ہی نہیں تو پھر وہ دے کیوں؟ جب دیں گا تو آپ اس کو نفی نہیں بولیں میں گے نا. جب کہہ رہا ہوں دے نہ دے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نہ دے، بس وہ اپنی ثواب کی نیت سے ایک بکرا دے رہا ہے. خیر اس میں مزید بحث نہیں ہے، لیکن آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جب ہدی اس کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جرمانہ بھی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ بات سے میں ایگری نہیں کروں گا کہ جو وہاں پر رہتا ہے، سنو، وہ جاؤ وہاں پر رہتا ہے، قربانی نہیں دیا تو اس کے لیے 10 روزے، وہ ہو ہی نہیں سکتے اس کے لیے. ہاں وہ تو نہیں ہے، وہ تو کنسیشن ایشو ہے. 10 روزے نہیں دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہدی از کمپلسری فار دوز ہو آر ناٹ فرام دیئر. اگر وہ نہ دیں تو روزے رکھیں. پھر 10 روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہدی جو ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا، ہدی پارٹ آف حج اینڈ عمرہ ہے. چلیے ہو گیا ہے. اس کے بعد یو ٹاک سم تھنگ اباؤٹ، اگر جو ہے جی اگر وہ ہدی جو ہے وہ جو کنسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے وچ از اے پارٹ آف سرٹن تھنگ، اگر اس کو وہ جو ہے میں کنسیشن کو نہیں مانتا ہوں بولا تو گناہگار ہو گیا بابا، ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. آپ ابھی روزوں کی بات کریں. واٹ اباؤٹ دا 10 روزے؟ 10 روزے ان کے لیے ہے جو اہل حرم نہیں ہیں، حرم کے باہر کے لوگ ہیں، اور جو حرم کے اندر ہے ان کے لیے نہیں ہے. بس ختم ہو گئی. ابھی آپ بولے کہ 10 روزے تو اس کا پارٹ ہے، وہ کرنا ہے، ایسا میں سمجھا آپ بول رہے ہیں. بالکل نہیں، نہ روزے ہیں نہ ہدی ہے. ٹھیک ہے. اب بعد میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہدی دیا تو گناہ گار ہو جائے گا، اوکے، دیٹس اوکے فار یو، دیٹس ناٹ اوکے فار می. ہر ایک کا اپنا ایک مطلب ہے. بہت سی چیزیں آپ کے لیے اوکے ہیں، میرے لحاظ سے اوکے نہیں ہے. میں جیسا کسی عالم کو میں فالو کرتا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو آج اتنے بڑے طبقات، یہ وہابی، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے بڑے بڑے جو فرقے بن گئے، فرقے نہیں. ہر ایک کا پھر جو ہے 4 ائمہ 5 ائمہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی صرف امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے، کسی دوسرے کو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، یا کوئی بھی چیز اس کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، ان کو ایمانی چلا جاتا. یا پھر جو ہے واٹ ایور اٹ میں بی، دوز مسائل وی ول ناٹ ڈسکس ان دس کلاس. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہدی وہاں کا رہنے والا دے دیا تو گناہ گار ہوگا، اٹس اوکے فار یو، اٹس ناٹ اوکے فار می. میرے لیے وہ اگر دے دیتا ہے خوشی سے اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا. تو وی ول ناٹ فردر ڈسکس دس پوائنٹ. کنٹروورسی کو ڈسکس کرنے سے ساری زندگی گزر جاتی، کنٹروورسی جاتی. اس کے بعد کا لاسٹ ٹکڑا، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ٹھیک ہے. یہ بالکل کلیئر ہے، ساری چیزوں کو یہ کور کر رہا ہے کہ پھر اللہ سے ڈرو. اور اس آیت میں آپ محسوس کیے ہوں گے کہ میں صرف اور نحو کو بازو رکھ کے اس کے کنٹینٹ پہ بہت زیادہ زور دیا. اس میں تقریباً 4 کلاسز ختم ہو گئے اور وہ کنٹینٹ ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے نا. سو وی ول فنش دا ڈسکشن، اور یہ ساری چیزیں جتنے تھی وہ کلیئر ہو گئی. اب جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ جس کی سمجھ میں جیسا ہے وہ کر سکتا ہے. نو اینی کنسرن کوشچن، ناٹ دا ڈفرینس آف اوپینین. چلیے وہ تو ڈفرینس ابو امام اعظم کے پاس بھی ہے، امام شافعی کے پاس بھی ہے، امام احمد کا. کئی چیزیں حرام حلال میں بھی بڑے ڈفرینس ہیں. جتنے امام حنبل کے لوگ ہیں ان کے پاس تو بہت چیزیں حلال ہیں، امام ابو حنیفہ کے پاس بہت سی چیزوں میں ریسٹرکشنس ہیں. وہ
that we follow someone, we do not follow the others. अभी कोई कुछ बात कर रहे थे? I have a quick question. So in your opinion, in अमन की हालत में local लोग जो हज करते हैं वो हदी नहीं देते? अमन की हालत में जो locals हज करते हैं, हाँ, they give हदी? नहीं ना, वही तो बात हम कर रहे हैं कि उनके लिए हदी नहीं है. ठीक है, that's all. हाँ. उतनी discussion हो गई क्या? So in your opinion, you are saying that locals के लिए हदी नहीं है, ना हदी है, ना उनको वो रोजे हैं. हाँ, of course रोजे तो है ही, उसकी हदी कंडीशन नहीं होने की जरूरत. हदी नहीं है तो रोजों का सवाल नहीं. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, चलिए. एनी अदर क्वेश्चन? नहीं जी, हदी की जो बात कर रहे हैं आप लोग, ये हदी जो हज में जो लाजिम है उसकी बातें कर रहे हैं, या ये दूसरी जो कोई गलती हो जाती है उसकी है? हज में जो हदी करना वो तो लाजमी है, उसके बगैर तो हज होता भी नहीं है. आप जब से थे क्लास में, हदी और जो है दम और फिदिया, कुर्बानी, ये सारे अलग अलग शरई टर्म्स हैं. सारे अलग अलग शरई टर्म्स हैं. हदी वो टर्म है जो शुक्राने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ मिना में, जिसको महिल्ला कहते हैं, एक खास दिन, खास वक्त में, खास अरकान की अदाई के बाद एक आखिरी से पहले का लास्ट बट वन आइटम है. उसके बाद का आखिरी आइटम सर मुंडाना है. फिर एहराम की पाबंदी से आता है. उसका अपना डेफिनेशन है. उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो होगी दम, यानी जिसमें में गलती हो गई, अराकीन में इधर से उधर हो गया, या फिर एहराम के एहतराम में कोई गलती हो गई, तो वो दम है, वो सदका है. उसका ना महिल्ला से कोई ताल्लुक़ है, न कहीं और जगह से है. वो सदका देना है, और जो सदका दे रहा है उसमें से एक बोटी भी नहीं खा सकता. वो सारे गरीब गुरबा के लिए है, उसको खैरात कर देगा. ठीक है. फिर एक कुर्बानी है, वो हाजी से मुताल्लिक़ ही नहीं है. वो जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, साहब निसाब है, चाहे वो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, या फिर वो अरब के किसी भी शहर में है, या फिर दुनिया की किसी जगह भी है, साहब निसाब है, तो वो अपनी तरफ से कुर्बानी लेगा. तो डोंट गेट ऑल दिस कंफ्यूज. हदी तो वही चीज़ है जो शुक्राने के तौर पे जानवर महिल्ला में कुर्बान किया जाता है, और इसका खाना, खिलाना, तकसीम करना सब जायज़ है. लेकिन जितने फिदिये होते हैं, या फिर जो दम के जानवर जो जुर्माने के तौर पे देते हैं, वो उसकी कुर्बानी देने वाला, उसको ज़ुबा करने वाला, उसमें से कुछ नहीं कर सकता. फिर वाजिब कुर्बानी है जो दुनिया में कहीं भी हो सकती है, महिला की शर्त नहीं है. वहाँ पर जो कुर्बानी होगी उसमें खाना, खिलाना, तकसीम करना लोगों को, वो सारा जायज़ है. No, so mandatory hadi, which is the arkan of Hajj, that should be compulsory. Yes, that is a rukn of Hajj. But that should be compulsory on locals as well. लेकिन अल्लाह ने उनको छूट दी है. अल्लाह ने उनको छूट दी है. हम नहीं है कोई तस्वीर करने वाले. अगर वो अहले सरवत या अहले निसाब होने के बावजूद नहीं करना चाहते हैं, तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हदी. लोकल आदमी तो बहुत से हज कर सकता है ना, वहीं रहते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और उसमें गरीब गुरबा भी होते होंगे, उनके ऊपर हदी भी नहीं है, कुर्बानी भी नहीं. दैट इज ए कंसेशन गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी कैन नॉट चैलेंज. उसके अगर इस्तिताअत ही नहीं है, वहाँ रहता है लेकिन हर साल उसको हज की सआदत मिल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते उसको हदी देना. अल्लाह सोच समझ के. ठीक है. ये कौन डॉक्टर खाजी है ना, ये सवाल पूछे उसको. Am I right?
जी यस हाँ चलिए, अब आप क्या और कोई हमारे उमर, तुम्हारी बात समझ में आई? किसी चीज को किसी और चीज से कंफ्यूज मत करो। नहीं, हाँ समझ में आई है। मैं यो हदी हदी कर रहे हैं, बहस कर रहे थे, मैंने कहा वो तो हदी कंपलसरी है, तो आप पता चला वो जो आप बहस कर रहे हैं वो दूसरी है, वो दम गलती हो जाती है या दम देना पड़ता है, उसकी बातें कर रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, उसकी बातें कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर गलती होती है, किसी को दम देना होता है तो दम देना वहीं पे जरूरी होता है या बाद नहीं के नहीं, घर पे आने के बाद दम दे सकते अब हैं वो उसको? कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट देयर, यू कैन डू इट एनीवेयर। दमवा नहीं होता, सिर्फ शुक्राने की जो कुर्बानी है वो हदी वो महिला में होगी। नहीं, कोई गलती हो गई है वहां पे हज के अंदर, कोई रुकन मिस हाँ, हो कोई गया है, पाबंदी भी उसकी दम नहीं की कि बात वो कर रहा नहीं हूँ। हो सकती। आप लिमिटेड पैसे लेके जाते हैं, दम आपको लाजिम आ गया, आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट एनीवेयर। घर पे भी अपने पास वहाँ करवा के तकसीम कर सकते हैं, उसमें कंसेशन आपको छूट मिलेगी। लेकिन जो हदी है, इसीलिए गवर्नमेंट जो आपका इंतजाम भी करती है, वो पहले ही आपसे उम्र की हज की फीस में वो कुर्बानी के पैसे भी ले लेती है, and they take the responsibility of your hadi. अच्छा, सही है। ये अभी और बहुत से इसमें सैकड़ों बोला ना, इससे आयत की तफसीर के लिए 4 क्लासेस लगे, and we have not yet completed 20% of the issues that are hidden in this ayat. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल जी सर, हज जो है वो तो उसी पर फर्ज होता है जिसकी इस्तेताअत है कि वो कर सके हज। तो वो जो गरीब गुरबा जो हम वहाँ रहते हैं तो उन पे तो फर्ज हुआ ही नहीं ना हज। तो उनके पास अगर पैसे नहीं है उसके हदी के या पूरा रुकन करने के, तो वो उन पे तो हज वैसे ही फर्ज नहीं है, तो वो तो अल्लाह ताला वैसे ही उनको सवाब देने वाला है हज की तरह कि उनके पास इस्ताअत नहीं है। तो ये जो ज़ालिका लिमन यकुन अहलु हादिल मस्जिद हराम, ये नहीं हो सकता कि ये जो ऊपर बयान किया गया सारा ये उनके लिए नहीं है जो मस्जिद हराम में रहते हैं। क्या नहीं है? जो मस्जिद हराम में रहते हैं वो बिल्कुल ही वैसे ही जो हम बाहर हैं हज पे जाते हैं, सारे रुकन पूरा करते हैं, वो पूरा रुकन पूरा करें। ये रोजे रखना और और हदी नहीं देना ये उनके लिए नहीं है। मतलब क्लियर आयत तो यही करी कि ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु हादिल मस्जिद हराम, ये सब जो ऊपर बयान किया है उनके लिए नहीं है जो मस्जिद हराम में रहते हैं, जो उस इलाके में रहते हैं। तो ये लोग हज भी नहीं करेंगे? सर हज तो करेंगे, वही करेगा ना जिस पे क्या इस्तेआत है वो लम, ये क्या समझ रहे हैं इसको? ये जरा मुझे क्लियर करो। ज़ालिका किसके लिए आया? लिमन लम यकुन, ये किसके लिए आया? देखो ज़ालिका जो है ना ऊपर जितनी भी चीजें बयान की गई, ऐसा नहीं होता, फिदिया दो या ऐसा नहीं रोजा होता, रखो, ऐसा नहीं होता। जो अहकाम है वो लेंगे आप, पूरी चीजें नहीं। एक तो हदी है और उसमें जो मेन हुक्म आ रहा है हदी, और वो नहीं होने की सूरत में उसका फिदिया है। ये दो ही चीजें हैं ज़ालिका में। ज़ालिका के माने हदी है वो देना है, अगर वो नहीं है तो फिदिया देना है, ठीक है? इसके लिए ज़ालिका है। ये दो चीजें जो बाहर से आने वाले के लिए लाजमी हैं, उसके लिए लम यकुन अहलहु, ये दो चीजों की उसके लिए लाजमी नहीं है। वो वहीं रहता है, हर साल हज करता है, या जब बहरहाल मौका मिला करते रहता है, तो उसके लिए गरीब भी होगा अमीर भी होगा। एक सवाल मैं तो ये समझा था कि ये नहीं ऐसा ज़ालिका पूरी बातों को करे तो फिर उसमें बहुत सी चीजें आएंगी, नमाज रोजा वगैरह। वैसा नहीं, कोई खास चीज के लिए, एक हुक्म के लिए आ रहा है। ज़ालिका एक हुक्म है, और वो हुक्म अगर वो पूरा नहीं कर सकता तो फिर उसको फिदिया भी है। ये दो चीजें तो बाहर से आने वाले के लिए है। ये दो चीजें लम यकुन अहलहु जिसके लिए हो गया। दूसरा सवाल आप जो किए थे वो भी बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया
کہ وہ جو منستطاع ہے، استطاعت جو ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی ہے، ابھی آگے آنے والا ہے، زیادہ راہ کیا لینا ہے، کسی سے مانگنے کی نوبت نہ ہے، اپنا سب کرے۔ تو استطاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے اور آپ پورے ارکان کر سکتے ہیں۔ استطاعت تو آپ وہ تمام ارکان جس میں جسمانی طور پہ آپ انوالو ہوتے ہیں، مانیٹری طور پہ انوالو نہیں ہوتے۔ مینا میں جانے میں آپ جو ہے مانیٹری کوئی نہیں ہے، آپ جو بھی ویزا کی فیس دے دیے، گورنمنٹ آپ کے لیے سارا انتظام کر رہی ہے، وہاں کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا۔ عرفات میں جانے کے لیے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا، آپ کو پیدل جا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے تمام بسیں ہے یا وہ جو آپ کا لے جانے والا ایجنٹ ہے وہ سارے انتظام کرتا ہے۔ You have not to open your pocket to spend for Mina, for عرفات، پھر مزدلفہ میں نہ آپ کو کھانے میں خرچ کرنا ہے، نہ کوئی اور دیگر میں خرچ کرنا ہے، نہ اس میں کنوینس پہ خرچ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک ایکسٹرا منی کی بات آتی ہے، مانیٹری دیٹ مائٹ بی وتھ یو، تو وہ جو ہے من استطاع میں نہیں آتا، وہ من استطاع میں نہیں آتا۔ اس میں تو اس کے صحت بھی اچھی ہو، وہ جانے آنے کا خرچہ اور اس حالت میں سفر کرنے کی تکلیف کو بھی برداشت کر سکتا ہو، وہ سب استطاع میں آئے۔ لیکن من استطاعت الیہ سبیلا، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ الیہ سبیلا، وہی بات ہوتی ہے۔ میں ایک ٹکڑا بولا تو آپ الیہ سبیلا بولنا آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے نہیں۔ من استطاع کے معنی وہی ہیں کہ وہاں جانے کے تمام اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی مانیٹری وہاں رہتا ہے تو اس کے لیے وہاں رہتا ہے تو آسانی وہ جا کے حج کر سکتا ہے، تو اس پہ سارے ارکان کرے گا، لیکن قربانی کے لازمی بات ہے، اس کے لیے یہ مانیٹری جو قید ہے وہ نکال دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے آپ کریں گے تو پھر کبھی بھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ سب کرنے کے بعد حج نہیں کرنا۔ میں یہ ذالکہ یہ سمجھا تھا کہ اوپر جتنے بھی احکام آ رہے ہیں نہیں، ان پہ لازمی نہیں ہوں گے جو وہاں رہتے ہیں، کیونکہ جو اب سنو ایک سیکنڈ ٹھہرو جی، بیچ میں بحث مت کرو۔ اگر یہ اس کے اقبال کے مطابق کریں تو اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ بھی نہیں آتا ذالک لمن لم یکن اہلہ، شروع ہی نہیں کرنا ہے، نہ ختم کرنا ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، جب چاہے نکل کے بھاگ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ذالکہ اس میں اشارہ ساری چیزوں کے لیے پورے قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہو جا رہا، اٹس اونلی فار اے آرڈر دیٹ از گیون پریویسلی، کہ اس میں سے ایک رکن وہ بھی ہے جو مانیٹری ہے، اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا ہے۔ اور پھر اب تو خیر 20ویں صدی تک بہت امپروومنٹ ہو گیا، جتنے باہر سے آنے والے ہیں ان سے سارا پیسہ پہلے ہی لے لیتے ہیں، سارا انکم گورنمنٹ کرتی ہے، یا بڑے بڑے بینک ہیں وہ کرتے ہیں، بڑے آرگنائزیشن ہیں۔ لیکن وہاں والوں کے لیے یہ دو چیزوں میں سے کوئی ضروری نہیں۔ میں ذالکہ یہاں سے کہہ رہا تھا، فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ میں یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہ جو احکام آئے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے جو آ رہے تھے، ان کے لیے تو آسانی ہے، تو ان کو جو ہے جیسے ہم حج کرتے ہیں ایسا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے جو سمجھایا اس کے حساب سے ٹھیک ہے، ہم وہ بلیو کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ قربانی جو ہے اگر پیسے نہیں ہیں ان کے پاس قربانی کے تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، قربانی نہیں ہے تو ان کو صدقہ وہ بھی نہیں ہے، اس کا فدیہ بھی نہیں ہے، فدیہ کے طور پہ جو روزے رہنا ہے، اس لیے کہ وہاں سے جاتے ہی نہیں تو پھر باہر جا کے 7 روزے کہاں رکھیں گے۔ جی صحیح۔ اچھا، ایک اور بات کلیئر یہ کرنی تھی کہ آپ نے جو وہ محلہ کا کہا تھا، تو میں بھی 2014 میں گیا تھا، تو ہم کو فون آیا تھا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ تو جہاں تک میرا علم ہے وہ صحیح ہے کہ وہاں پر مینا میں قربانی ہوتی ہے سارے جانوروں کی، اور وہاں سے پھر وہ لے جاتے ہیں جہاں ان کا کاٹنے پیٹنے کا جو جگہ ہے، تک میرے علم میں وہی صحیح ہے۔ اب پتہ نہیں ماڈرن زمانہ ہے، ایک منٹ، ماڈرن زمانہ ہے
اور وہ دانش کا بھی علم ایسا ہو کہ کچھ لوگ پیسے جمع کر کے وہاں غریبوں کے پاس، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اگر ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ عام طور پہ یہ لوگ قربانی کے پیسے جمع کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، وہ اسلامک فاؤنڈیشن والے، جو قربانی ہم پہ واجب ہے اس کے پیسے لے کے وہ کسی غریب ملک میں لے جا کے کاٹتے ہیں، وہ 100% صحیح ہے۔ جی بالکل صحیح، یہ وہی لیکن کاٹ میں کے پیک حج کرتے پہ ہیں جا رہا ہوں تو آپ کی قربانی کے پیسے ہم کو دے دیجئے، ہم اس کو غریب ملک میں لے آ کے کاٹیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ وہیں پر ہی پیک کرتے ہیں پھر بیچتے ہیں غریب ملکوں کے۔ جس یہی صحیح ہے اور وہی ہوتا جی بھی ہے جہاں تک میرا علم۔ جی چلیے میرا کیسی بھی دیر یہ ہوگی، آج کی کلاس بھی اس میں چلے گی، اب اس سے متعلق ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پھر وہ پورا نحو اور صرف کے ساتھ کریں گے۔ اس میں آمدن چھوڑ دیا اس لیے کہ کنٹیکسٹ بہت تھا، کنفیوژن بہت تھا، اور پھر جتنے بھی بتائے میں 1000 بار اب تک کہہ چکا ہوں کہ وی ہیو ناٹ لرن more than 20% of all the hikmah that is hidden in this ayat۔ نہیں، جتنا بھی الحمدللہ سمجھ سکے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ بس چلیے، اوکے، کمانڈ الحمدللہ رب میں العالمین، کہ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس کو تو قبول فرما دے، پھر جہاں بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اپنا رحم و کرم سے معاف فرما دے، ہمیں روز محشر میں ہمیں نجات کا ذریعہ، اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو مشکلات ہیں لوگوں کو بیماری سے اور دوسری جگہ دوسری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ تو اپنا رحم و کرم کا معاملہ کر دے، سب کے لیے آسانیاں کر دے، ہمارے لیے، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو قرآن کے علم کے لیے، حکمت کے لیے کھول دے، اور اس کلاس میں اپنی برکت رحمت نازل فرما۔ جو اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشوں کو جائے دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کے لیے اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما، تمام مسلمانوں پہ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما، اس جامع آخرت میں ہم سب کے لیے اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سارے لوگ ہیں یا کچھ چلے گئے یہاں سے؟ نہیں ہے سر، سبھی ہیں، ابھی جا رہے ہیں 23 سے 18 ہے، تبھی بعد نکلے۔ So anyhow, next Monday and Tuesday the classes will be off. I will be out of station. تو میں جمعہ کی کلاس میں بھی اناؤنس کروں گا، آج بھی کہہ دے رہا ہوں، نیکسٹ منڈے کی کلاس ایوننگ کلاس آف ہے، ہم لوگ نہیں ہے کلاس۔ اوکے، تو وہ 2 دن جسٹ آئی ایم میکنگ این اناؤنسمنٹ، انشاءاللہ آئی ول اناؤنس اٹ آن فرائیڈے آلسو، سو 2 days the classes will be off because I will be out of station انشاءاللہ۔ تو فرائیڈے کو میرے کو ایئرپورٹ جانا ہے وائف کو پک کرنے، تو اگر میں لیٹ ہوا تو میں آن کر لوں گا فون، گاڑی میں ہوں گا۔ اوکے، میں نے لاسٹ ٹائم پڑھا وہ پھر حدیث کی کلاس ہے، اس میں آپ کو اتنا پارٹیسپیشن لکھنا پڑھنا بھی نہیں، تو آپ کر لیں سر۔ ہاں تو سننا ہی ہے، تو لاسٹ ٹائم میری باری بھی تھی، میں نے پڑھا بھی تھا، شاید انصار لگا صحیح، تو میں آن کر لوں گا انشاءاللہ۔ اگر میں پہنچ گیا تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ فلائٹ لیٹ ہو گئی نہیں پہنچ سکا، کوئی بات نہیں، میں آن یاد ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اللہ حافظ۔